کپتان کے خط کا دباؤ اور جوابی حملہ، ٹریک ڈاؤن تیز، عمران ریاض خان کی چونکا دینے والی خبر۔ سینئر صحافی عمران ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے خطوط سے جو وار شروع کیے وہ خالی نہیں جا رہے۔ عمران خان نے جو حالیہ خط لکھا ہے اس سے پریشانی پیدا ہو چکی ہے کہ اس سلسلے کو روکیں کیسے۔ کوششیں جاری ہیں خان صاحب مزید خط نہ لکھیں، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مزید خط بھی لکھیں گے۔ عمران ریاض نے بتایا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا ہے۔ کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک 13 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بچہ ایم پی اے فاروق جاوید مون کا بیٹا بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما ندیم عباس بارہ کے گھر پر بھی چھاپا مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس دیواریں پھلانگ کر ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ پولیس نے نہ صرف ندیم بارہ بلکہ ان کے 2 بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ عمران ریاض نے کہا کہ حکومت شدید پریشان ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن آج بھی قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت کو ابھی تک کوئی بھی ترکیب اور فارمولا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک جج کے انکار کی کہانی، حامد میر کا چونکا دینے والا کالم۔ سینئر جج کار حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا، کیا آپ نے کبھی ایسا جج دیکھا ہے جو عہدے کی لالچ میں جھکنے کی بجائے سچ کے لیے کھڑا ہو جائے، جو طاقتوروں کے سامنے ڈٹ جائے اور اپنے اصولوں پر سب کچھ قربان کر دے؟ یہ کہانی ایک ایسے جج کی جس نے جھکنے سے انکار کر دیا، جو اگر چاہتا تو پاکستان کا چیف جسٹس بن سکتا تھا، مگر اس نے عزت اور اصولوں کو چنا۔ حامد میر کے مطابق اس جج کا نام جسٹس خواجہ محمد احمد صمدانی تھا، جو اگر جھک جاتے تو نہ صرف لاہور ہائی کورٹ بلکہ سپریم کورٹ پہنچ کر پاکستان کے چیف جسٹس کا منصب بھی حاصل کر سکتے تھے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ جسٹس صمدانی ہی وہ جج تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے جنرل ضیاء کو غصے میں آگ بگولا کر دیا، لیکن جسٹس صمدانی کو کسی عہدے یا طاقت کی پرواہ نہیں تھی۔ حامد میر کے مطابق پھر وہ دن آیا جب ججوں سے کہا گیا کہ پی سی او پر حلف اٹھاؤ۔ جسٹس صمدانی کے سامنے موقع تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ایک درویش جج تھے جو حق پر ڈٹ کر تاریخ میں امر ہو گئے۔ حامد میر کے مطابق جسٹس کے ایم صمدانی جیسے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل عزت طاقتوروں کے سامنے جھکنے میں نہیں بلکہ ڈٹ جانے میں۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جسٹس عامر فاروق سندھ ہائی کورٹ سے، شفیع صدیق بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس، ہاشم کاکڑ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس، اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس، شکیل احمد اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو عارضی طور پر سپریم کورٹ میں جج تعینات کر دیا۔ جاری اعلامیہ کے مطابق تعیناتی آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت کی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس گل حسن کا نام قائم مقام سپریم کورٹ کے جج کے لیے دیا۔ چیف جسٹس نے ٹیکس مقدمات نمٹانے کے لیے جسٹس گل حسن اورنگزیب کی تعیناتی کی رائے دی تھی۔ آئین کے مطابق عارضی جج کی تقرری کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تقرری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس مذنب اختر نے اجلاس سے بائیکاٹ کر دیا۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اجلاس کی کارروائی روکنے کا موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا۔ ممبر جوڈیشل کمیشن بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے اجلاس سے بائیکاٹ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اجلاس میں 8 ججز کا تعین ہونا تھا، 5 ہائی کورٹس میں سے 5 سینئر ججز لینے تھے۔ پی ٹی آئی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، ہم نے ججز کے موقف کو سپورٹ کیا ہے۔ ہم نے بھی استدعا کی تھی کہ اجلاس چند دنوں کے لیے مؤخر کیا جائے۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا، ہمیں ہدایت ملی تھی کہ اگر درخواست نہ مانی جائے تو اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف اسلام آباد وکلاء کا احتجاج ختم۔ احتجاجی وکلاء نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش کی۔ ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے پر وکلاء نے سری نگر ہائی وے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔
پولیس کی جانب سے احتجاجی مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ سرینا چوک میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور ہاتھا پائی۔ وکلاء کے احتجاج کے باعث شہر اقتدار کے باسیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کے عہدیداران کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ ہمارا احتجاج ایک دن ایک ماہ کا نہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ختم ہونے تک ہے۔ وکلاء کا ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے۔ جعلی حکومت نے جس طریقے سے وکلاء کے راستے بند کیے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے وہ شرمناک ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 2 سال کے لیے کیس لگا کر ہارس ٹریڈنگ کو جائز قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ججز سے حلف لیا۔ جسٹس حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدر، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا اور جسٹس ملک جاوید اقبال نے حلف اٹھایا۔ جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی، جسٹس علی باقر نجفی کی تقریب میں شرکت۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اپوزیشن کی ایک بار پھر ایوان میں ہنگامہ آرائی۔ اراکین کا ایوان میں شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ پی ٹی آئی اراکین نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگائے۔ اپوزیشن اراکین نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ڈیسک بجا کر احتجاج کیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں مزید ممکنہ ترمیم کا اندیہ دے دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزارت داخلہ، اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے اس وقت بھی رابطے میں ہیں۔ قانون کوئی بھی مستقل نہیں ہوتے، یہ پارلیمان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون میں تبدیلی لا سکے۔ اگر سارے کسی بات پر متفق ہوئے تو اس کو مناسب انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو تیسرا خط لکھنے کا اعلان۔ بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تیسرا خط اگلے ہفتے لکھیں گے۔ بانی چاہتے ہیں کہ حکومت اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ خطوط اوپن ہیں اور عوام ان خطوط کو پڑھ رہے ہیں۔ بانی نے جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، آپ نے رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ بانی نے کہا کہ اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، انہی ججز کے سامنے ہوگا۔ وکلاء کی عدم پیشی پر ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت بغیر کارروائی کل تک ملتوی۔ معاون وکیل نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ٹریفک کے باعث نہیں پہنچ سکے۔ جسٹس جمال بندوقیل نے دوران سماعت کہا لگتا ہے کہ وکلاء چاہتے ہیں کہ لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ خواجہ حارث اور باقی لوگ بھی پہنچ گئے، آپ بھی تو آ گئے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو سپریم کورٹ میں ہوتے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ پاکستانی تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو حادثہ۔ لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی تارکین وطن کی کشتی سمندر میں موجوں کی نظر ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان جاری۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی میں 65 پاکستانی شہری سوار تھے۔ کشتی مرشاڈیلا کی برنگاہ کے قریب الٹ گئی۔ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری پر پرتگال کے دارالحکومت لزبن پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا اور 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان سے ان کے والد پرنس کریم آغا خان کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ اس سے قبل صدر آصف علی زرداری نے ترکی میں مختصر قیام کیا۔ استنبول ایئرپورٹ پر صدر آصف علی زرداری کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی۔ دونوں صدور کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر منصفانہ
بیان کو شدید مذمت کی ہے۔ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر عرب کی خود مختاری کی حمایت اور فلسطین کاز کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مسلسل حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے گفتگو میں کہا کہ اللہ کرے کہ ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں۔ لاہور اور پنجاب میں اسواد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ہوئے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے۔ ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔